اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہنوں بھائیوں، آج ہم صحیح بخاری کے باب نمبر 19 میں نماز قصر کے بارے میں چند حدیثوں کا مختصر بیان کریں گے۔ اس میں کل حدیثیں ہیں 40۔ پہلی حدیث ہے 1080۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر 19 دن ٹھہرے اور برابر قصر کرتے رہے، اس لیے 19 دن کے سفر میں ہم بھی قصر کرتے رہتے اور اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو پوری نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر ہے 1081۔ ہم مکہ کے ارادہ سے مدینہ سے نکلے تو برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعات پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں کچھ دن قیام بھی رہا تھا، تو اس کا جواب انس رضی اللہ عنہ نے یہ دیا کہ 10 دن قیام رہا، کہ 10 دن تک ہم وہاں ٹھہرے۔ حدیث نمبر ہے 1082۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ منی میں 2 رکعات یعنی 4 رکعات والی نمازوں میں سے قصر پڑھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ان کے دور خلافت کے شروع میں 2 ہی رکعات پڑھی تھیں، لیکن بعد میں آپ رضی اللہ عنہ نے پوری نماز پڑھی۔ حدیث نمبر ہے 1083۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں امن کی حالت میں ہمیں 2 رکعات نماز پڑھائی۔ حدیث نمبر ہے 1086۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن 1 رات کی مسافت کو بھی سفر کہا ہے، اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم تقریباً 48 میل کی مسافت پر قصر کرتے اور روزہ بھی افطار کرتے تھے۔ حدیث نمبر ہے 1087۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت 3 دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو۔ حدیث نمبر ہے 1088۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں کہ 1 دن رات کا سفر بغیر کسی محرم کے کرے۔ حدیث نمبر ہے 1091۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ حدیث نمبر ہے 1092۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منزل مقصود تک جلدی پہنچنا ہوتا تو پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور آپ اس کی 3 رکعات پڑھ کر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر عشاء پڑھاتے اور اس کی 2 ہی رکعات پر سلام پھیرتے۔ عشاء کے فرض کے بعد آپ سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر ہے 1097۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر نفل نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اشاروں سے پڑھ رہے تھے، اس کا خیال کیے بغیر کہ سواری کا منہ کدھر ہوتا ہے، لیکن فرض نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر ہے 1101۔ میں نے سفر میں سنتوں کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے آپ کو سفر میں کبھی سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر ہے 1102۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعات یعنی فرض سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ حدیث نمبر ہے 1103۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا، ہاں
ہانی رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا تھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ حدیث نمبر ہے 1107۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھتے، اسی طرح مغرب اور عشاء کی بھی ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر ہے 1111۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کی نماز عصر تک نہ پڑھتے، پھر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے، اور اگر سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھ لیتے پھر سوار ہوتے۔ حدیث نمبر ہے 1112۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر عصر کا وقت آنے تک نہ پڑھتے، پھر کہیں راستے میں ٹھہرتے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے، لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے۔ حدیث نمبر ہے 1113۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ حدیث نمبر ہے 1116۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے اسے آدھا ثواب ملے گا، اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر ہے 1118۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ جب آپ ضعیف ہو گئے تو قراءت قرآن نماز میں بیٹھ کر کرتے تھے، پھر جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور پھر تقریباً 30 یا 40 آیتیں پڑھ کر رکوع کرتے تھے۔